مومن کی موت کا منظر، اچھے طریقے سے روانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ یعنی موت کے وقت دونوں قسم کے لوگوں کی موت میں بھی فرق ہے۔ جو مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بس اس کو سلام کیا جاتا ہے، درجے میں فرق ہے۔ مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی اگر انسان نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کی موت اچھی آئے گی انشاءاللہ، اس کو موت کے وقت خوشخبری آئے گی۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا۔ سیدنا ابن عباس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، بے شک اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہونا جانے۔ سوچئے جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، سر درد ہوتا ہے یا جسم میں درد ہوتا ہے، تو ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر اور اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ پیشانی پر پسینہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے، بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے جبکہ کافر کی روح اس کی باچھ سے نکلتی ہے، جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے، یعنی منہ سے نکلتی ہے۔ بہترین استقبال۔ سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، یعنی چمکتے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ایک حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پر حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اچھا استقبال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ اپنا استقبال دیکھ کر اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے مومن۔ عطا ابن صائب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا دن جب مجھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید بال اور سفید داڑھی والے بزرگ تھے جو گدھے پر سوار ہو کر ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلاں بن فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ سن کر لوگ سر جھکا کر رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، غذائیں اور نعمتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اسے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی۔ استغفر اللہ۔
پھر جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. روح کا جلدی نکلنا پسند کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب مومن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے، اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کو پھر وہ تیار کر لیتا ہے. جو دیکھتا ہے کا مطلب یعنی اس کو اچھا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے. آسمان کا سفر. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کا جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ یعنی آسمانوں پر جب روح جاتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، یعنی جس اچھے نام سے وہ دنیا میں مشہور ہوتا تھا. حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی ہر جگہ اس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے. آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا، ویلکم. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، پھر فرشتے اس مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص ہے. تو کہا جاتا ہے مرحبا پاک نفس جو کہ پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں. بس مسلسل اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک روح اس آسمان تک پہنچائی جاتی ہے جس میں اللہ عز و جل ہے، یعنی 7ویں آسمان تک. آسمان والوں کا آنے والی روح کو دعا دینا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر رحمت نازل فرمائے جسے تو آباد رکھتی تھی، یعنی جس جسم سے تو اللہ کی اطاعت اور عبادت کے کام لیتی تھی. تو گویا آسمان والے دعائیں دینے لگتے ہیں نیک روح کو. فوت شدہ روحوں سے ملاقات. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں جہاں پر وہ اکٹھے ہیں علیین میں، اور وہ اس روح سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بہت دن بعد تمہاری ملاقات کے لیے آئے تو کتنے خوش ہوتے ہیں. پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یعنی دنیا کے حالات پوچھتے ہیں. پھر وہ ارواح کہتی ہیں اس کو فی الحال چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے، یعنی سب کو چھوڑ آیا ہے، یعنی ان کو مس کر رہا ہے، کیونکہ موت بہرحال ایک غم میں ڈالنے والی چیز ہے، ایک ڈپارچر ہے، ایک جدائی ہے، ایک علیحدگی ہے، اور وہ انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے. ان روحوں کا نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات پوچھنا. سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے فوت شدہ بندوں میں سے رحمت پانے والے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسا کہ وہ دنیا میں خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس سے سوال کریں. تو ان میں سے بعض سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو مہلت دو تاکہ آرام کر لے کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا. پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن نے کیا کیا، اس کی شادی ہو گئی. جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہاں تو نہیں پہنچا، وہ دوسری طرف چلا گیا سجین میں. اسے اس کے ٹھکانے حاویہ میں لے جایا گیا ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بری پرورش گاہ ہے. ان بندوں دنیا والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بشارت حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے. اور اگر وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے کو رجوع کا موقع دے دے. یعنی وہ دنیا والوں کے حالات سے جب مطلع ہوتے ہیں جب کوئی فوت ہو کر ان کے پاس پہنچتا ہے. ویسے ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی دنیا والوں کے ساتھ، یعنی مرنے والے ہمارے حالات ایسے نہیں جانتے، جب کوئی اور روح جاتی ہے تو وہ ان کو بتاتی ہے.
اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب تھا تو وہ مسکرا دیے. ان کی وائف نے پوچھا کہ کس بات پر مسکراتے ہیں؟ تو کہتے ہیں غداً نلتقی الاحبہ، کل ہم اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اور ساتھیوں سے. تو مومن کے لیے جس کی موت کے آثار اچھے ہوں اس کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں آپ اپنے دوست اچھے بنائیں گے. اگر دنیا میں آپ کے خراب دوست ہیں تو دنیا میں بھی عمل نہیں کر سکیں گے، اور مرنے کے بعد بھی پھر انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. زندہ لوگوں کو عمل کے مواقع ملنے پر خوش ہونا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے پاس مومنوں کی روحیں آتی ہیں، روز سے زمین والوں میں سے اپنی جان پہچان والوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں. پھر جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو تو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو ان کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں تو مر چکا ہے وہ کہتے ہیں اس کو ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا، یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ غمگین ہوتے ہیں. روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جانا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان بندوں کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کو اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا. راوی کہتے ہیں چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. مومن میت کا جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، پھر اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، یعنی میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ، اور بری ہوتی ہے تو اس کے برعکس کہتی ہے. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھ ہی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی قبر کے حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان کے پیٹھ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، نماز سرہانے آ جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. سو وہ اس کے سرہانے کی طرف سے لایا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. طبرانی کی روایت میں ہے، آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پھر جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، جب اس کے پاؤں کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے، یعنی پھر شر اس کی طرف نہیں آتا، خیر ہی خیر آتی ہے. جب کسی میت کی اولاد نیک کام کرتی ہے تو میت کا درجہ بڑھایا جاتا ہے، اوپر اس کا درجہ کیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بڑھایا گیا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی نیکی کی وجہ سے. اسی طرح اگر اولاد برے کام کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جاتا ہو کہ تمہاری اولاد برے کام کر رہی ہے. غیر مومن کی موت کا منظر، مرتے وقت غیر مومن کی سزائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. یعنی تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا، بطر الحق وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے. اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے،
پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. یعنی انسان کو ہمیشہ ہمبل ہی رہنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. کھولتے گرم پانی سے مہمانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. چہرے اور پشتوں یعنی پیٹھوں پر ضربیں، مار پڑنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. کافر کی روح کا موت سے بھاگنے کے لیے جسم میں دوڑنا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں. مومن کے لیے چمکتے چہروں والے جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں. ٹاٹ ہوتے بوری یعنی ایسے رف کھردرا سا کپڑا، تو اس کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اے نفس خبیثہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. تو یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، یعنی بھاگتی ہے روح. اور وہ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے. یعنی گرم سلاخ ہوتی ہے نا لوہے کی، اگر وہ اون کے اندر ڈالی جائے تو اون اس کے ساتھ چمٹ جائے اور کھینچی جائے تو پھٹ جائے. اور اسے پکڑ لیتے ہیں. جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو وہ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. عذاب دیکھ کر بھی موت نہ چاہنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے دشمن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کبھی اس کی روح نکلے، اور اللہ اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے. اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا. سیدنا عبادہ بن صامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے. وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان جرم کرتا ہے تو کبھی بھی عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا. مسلسل عذاب کی خبر پانا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں نکل اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، نکل اس سے. قابل مذمت ہو کر اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری اور دیگر اس قسم کے ہم شکل کئی طرح کے عذاب کی خوشخبری بھی اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی، یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور برے عذاب کی خبر دی جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.